السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے کلاس میں ہم سورہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب ہم سنتے ہیں سورہ طٰہٰ کے آخری اور رکوع نمبر 7 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى،
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورہ طٰہٰ کے آخری رکو نمبر 7 جو ہے اس کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق قواعد بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ولولا کلمۃ، تا کو باریک پڑھیں گے۔ اس پر جو تنوین ہے یہاں پہ اس کا اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مکمل نہ پڑھنا بلکہ پوشیدہ پڑھنا، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد سبقت میں سین کو باریک پڑھیں گے، اور قاف یہ جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ مر ربک، نون ساکن کے بعد حرف را آیا ہے تو نون ساکن کے یہاں ادغام ہوگا، چونکہ را حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے۔ ادغام یعنی پہلا جو حرف ہے وہ دوسرے حرف میں مل جاتا ہے، اور اس کی جو آواز ہے وہ دوسرے حرف میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مر ربک، نون کی جو آواز ہے وہ را میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہاں پہ غنہ کی آواز ہرگز نہیں ہوگی۔ را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے، را پر زبر اور پیش آ جائے تو گول پڑھتے ہیں، اور کسرہ آ جائے یعنی زیر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں۔ لکانا، کاف کو یہاں باریک پڑھیں گے، اس والے کاف کو باریک، اور یہ جو نقطے والا قاف ہے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ لزامًا، زا جو ہے اس کو سخت پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میم پر تنوین ہے، اس کا ادغام آگے واو میں ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے ایک حرف واو، تو اس کے آنے کی وجہ سے تنوین جو ہے واو میں ادغام ہوگا۔ اس کی آواز ادغام تنوین کی جو آواز ہے وہ واو میں تبدیل ہوگی، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد وَأَجَلٌ، لام پر بھی تنوین ہے، اور اس کی جو آواز ہے تنوین کی آواز میم میں تبدیل ہوگی کیونکہ یہاں پہ بھی ادغام ہوا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے تو یہاں ادغام ہوا، اور ادغام ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں ہم ادغام کریں گے۔ اس کے بعد مسمّى میں سین کو باریک پڑھیں گے، اور میم مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو حرف ہے اس پر 2 زبر ہیں، تو ہم نے قاعدہ وقف میں پڑھ لیا تھا کہ آخری حرف پر 2 زبر آتے ہیں تو اس کو الف میں تبدیل کر کے وقف کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا مسمّى، ایک الف کے برابر کھینچ کے اس کو ہم نے وقف کیا۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔